بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بھی میرے کپتان عمران خان کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، IMF نے پاکستان کی جو قسط روک رکھی تھی وہ بحال کر دی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے عمران خان کے خلاف ایک چارج شیٹ بھی جاری کر دی۔ ناظرین کرام، آج ہم اس چارج شیٹ کا جائزہ لیں گے اور اس میں اٹھائے گئے نکات کا بھی ذکر کریں گے۔ قبل کہ اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، IMF نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دی۔ عمران خان نے اپنے اقتدار کے آخری 3-4 ماہ IMF کو تگنی کا ناچ نچایا تھا۔ IMF سے ریلیف فنڈ تو لے لیا، لیکن جب عمل درآمد کی صورتحال ہوئی تو اس میں انہوں نے پیٹرولیم کی مصنوعات، بجلی، گیس، دوسری چیزیں جو تھی، لیوی، اس سب پہ انہوں نے عمل درآمد سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں عوام کے ساتھ بڑی محبت تھی کہ وہ سبسڈی دینا چاہتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے تھے کہ ان کے اقتدار کا سنگھاسن ڈول رہے ہیں۔ اگر وہ اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں تو ایک ایسی حکومت آئے گی جو سنبھل نہیں پائے گی، اور جو اقتدار کا سنگھاسن ڈول گیا اور اقتدار ڈوب گیا تو آنے والے بھی چند دن ہی اقتدار کے مزے لے سکیں گے، اور پھر انہیں بھی یہ حکومت چھوڑنی پڑے گی۔ پر ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کی نئی جو حکومت قائم ہوئی اس کے سامنے بے پناہ معاشی مسائل تھے۔ سب سے بڑی ان پاپولر فیصلے کرنے پڑے شہباز شریف کو۔ وہ جماعت جو اس وقت کے پنجاب میں 10% سے زائد تحریک انصاف سے اوپر میں تھی، جب بجلی، گیس، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تو ایک دم مہنگائی میں اضافہ ہوا اور نواز شریف کی پارٹی کی حکومت ان پاپولر ہو گئی۔ یہ غیر مقبولیت کا جو تھا، یہ بہتان جو ان پہ بوجھ تھا، یہ لگ گیا، اور شہباز شریف کے سخت فیصلوں نے مسلم لیگ نون کو ان پاپولر کر دیا، اور دن بدن عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ پاکستان میں عمران خان کی مقبولیت کے اضافے میں 3-4 عناصر ہیں، چیزیں شامل ہیں، جن میں ایک مہنگائی ہے، دوسرا ان کا امریکہ کے خلاف کھاتے ہم امریکہ سے ہیں، $21 بلین کا ہمیں برآمدات ہم تم کو ہاتھ میں فروخت کرتے ہیں، تو نعرہ امریکہ کے خلاف نعرہ پاکستان میں بڑا پاپولر نعرہ ہے، تو عمران خان نے اس نعرے کو بھی کیش کرایا۔ پھر عمران خان نے یہ بیانیہ دیا کہ مجھے امریکہ نے نکلوائے۔ عمران خان نے جہاں مہنگائی اور جہاں امریکہ کو نکلوانے کے معاملے کو کیش کرایا، وہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اشاروں کنایوں باتیں کر کے اپنا ایک سٹانس پیدا کیا اور کہا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ یہ سب چیزیں شامل ہو کر عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، تو نیچے کی طرف گئی PDM کی مقبولیت۔ اب ساری باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، بہت جلد لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو
IMF نے کہا ہے کہ شہباز شریف نے قرض پروگرام ٹریک پر لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ GST بحال کرنے اور پیٹرولیم لیوی 50 روپے تک بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اب تو انہوں نے پیٹرولیم کی لیوی بھی بڑھا دی ہے حکومت نے۔ ابھی تو ٹاکرا بھی ہوا ہے، ابھی جواب دیا مفتہ اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ جناب شوکت ترین صاحب آپ IMF کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے یا پاکستان کو ڈبونے کی آپ ساری تیاری کر رہے تھے؟ اور افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر خزانہ صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ IMF کے ساتھ اس طرح کے خطوط بھیجیں اور بات کریں کہ تاکہ باور ہو کہ آپ ان کا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ اس کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں، تاکہ ریاست پاکستان کو جو قرض مل رہا ہے وہ نہ ملے اور پاکستان کی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔ شرم کی بات ہے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے کہ پاکستان کی ریاست کہ وہ وزیر خزانہ رہے ہوں اور پھر پاکستان کی ریاست کے خلاف باتیں بھی کریں۔ تو عمران خان کے خلاف چارج شیٹ ہے، ایک چارج شیٹ تو نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتری کی صورت پیدا کرے۔ کہاں یہ اپنی چارج شیٹ جو ہے 500 ارب روپے وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے کر لیے، میں نے 500 کروڑ روپیہ میں نے اکٹھے کر لیا ہے، تو 500 کروڑ بھائی لائیں نا، لوگوں کے سامنے دکھائیں، یا اس کو اپنی دونوں صوبائی حکومتوں کے حوالے کریں، پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے 500 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہے، آپ کو ملا بھی ہے کہ نہیں ملا۔ آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ بہت بڑی ہے کہ آپ نے آپ نے ممنوع فنڈنگ، غیر ملکی ممنوع فنڈنگ کی کیس میں آپ ہار گئے ہیں اور آپ نے وہاں پر گپلے کیے ہیں، چوری کی ہے، چھپایا ہے، اس طرح آپ نے توشہ خانہ والے چھپایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے، اور آپ کے خلاف چارج شیٹیں ہیں، لیکن یہ آپ کے خلاف IMF کی بڑی چارج شیٹ ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ PTI کی حکومت نے وعدہ خلافی کر کے پٹرول بجلی کی قیمتیں کم کی۔ اب یہ سارا کچھ تو یہ نا یاد آپ نے وعدہ نہیں کیا ہوتا نا، چلے ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا، آپ نے ان سے قرض لیا، آپ نے سب کچھ کیا، پھر آپ وعدے سے مکر نہیں کیے بلکہ آپ نے اس پر عمل درآمد ہی نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ مقروض ملک کی معیشت جو ہے اس کی بحالی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہمیں سب نے مل جل کر اس ملک کو مسائل سے نکالنا ہے، معاشی صورتحال اس کی بہتر کرنی ہے۔ اب سیلاب آیا ہے، سیلاب سے جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی کرنے کے لیے اب ہماری حکومت جہاں جدوجہد کری ہے وہاں اپوزیشن کی جماعتوں کو مل کر کرنا چاہیے، اور مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں شہباز شریف پانی اترنے کے بعد خود سنگ بنیاد رکھیں گے لوگوں کے گھروں کا اور لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے۔ انشاءاللہ سیلاب کی تباہ کاریوں پر بھی پوری طرح قابو پایا چکا ہوگا اور ایک بار پھر پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا۔ ایسے حالات میں عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے، جلسہ کھیلنے کی سیاست چھوڑ دیں، اپنی تمام توجہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان میں آئے۔